السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج ہم 9th کلاس کی جو نیو بک ہے اس کا یونٹ 1 پڑھنے جا رہے ہیں، جو کہ ہے دی سیویئر آف مین کائنڈ۔ آج ہم اس لیسن کی ٹرانسلیشن دیکھیں گے۔ دی سیویئر آف مین کائنڈ کا مطلب ہے انسانیت کا نجات دہندہ، انسانیت کو بچانے والا۔ کیسے بچانے والا؟ کیونکہ انسانیت اس وقت تباہی کے دہانے پر تھی، لوگ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے اور بتوں کی پوجا کرتے تھے، لیکن بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزول کے بعد وہ ایک سویلائزڈ نیشن بن گئے تھے۔ سو لیٹس اسٹارٹ دی ٹرانسلیشن۔ عربیہ از اے لینڈ آف unparalleled charm اینڈ بیوٹی۔ عرب کی سرزمین بے مثال دلکشی اور خوبصورتی کی سرزمین ہے۔ with its trackless deserts of sand dunes in the dazzling rays of the tropical sun۔ اس کے ریت کے ٹیلوں کے ختم نہ ہونے والے صحراؤں اور تیز سورج کی انتہائی تیز شعاؤں کے ساتھ۔ Its starry sky has excited the imagination of poets and travelers۔ اس کا ستاروں سے بھرا آسمان شاعروں اور مسافروں کے خیالات کو پرجوش بنا دیتا ہے۔ It was in this land that رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was born in مکہ مکرمہ which is about 50 miles from the Red Sea۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی سرزمین کے شہر مکہ میں پیدا ہوئے، جو کہ بحیرہ احمر سے تقریباً 50 میل دور ہے، اور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے لیے سمندر میں رستہ بن گیا تھا، تو وہ بھی یہی ریڈ سی تھا۔ ریڈ سی میں سے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر کے گئے تھے۔ نیکسٹ پیراگراف کی طرف چلتے ہیں۔ The Arab possessed a remarkable memory and were an eloquent people۔ عرب لوگ غیر معمولی یادداشت رکھتے تھے اور فصیح لوگ تھے۔ Their eloquence and memory found expression in their poetry۔ ان کی روانی اور یادداشت کا اظہار ان کی شاعری میں ہوتا ہے۔ Every year a fair was held for poetical competitions at Ukaz۔ ہر سال اکاز میں شاعری کے مقابلوں کا ایک میلہ منعقد ہوتا تھا۔ It is narrated that حماد said to Caliph ولید بن یزید۔ روایت ہے کہ حماد نے خلیفہ ولید بن یزید سے کہا، I can recite to you for each letter of the alphabet 100 poems, 100 long poems, without taking into account short pieces, and all of that was composed exclusively before the promulgation of Islam۔ روایت ہے کہ حماد نے خلیفہ ولید بن یزید سے کہا، میں حروف تہجی کے ہر ایک حرف کے لیے 100 طویل نظمیں پڑھ سکتا ہوں، ان کو مختصر کیے بغیر، اور یہ تمام صرف اسلام کے ظہور سے پہلے کے شعراء کی ہوں گی۔ It is no wonder that اللہ سبحانہ وتعالیٰ chose the Arabic language for his final dispensation and the preservation of his word۔ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری احکام کی اشاعت اور حفاظت کے لیے عربی زبان کو منتخب کیا۔ In the 5th and 6th centuries mankind stood on the verge of chaos۔ 5ویں اور 6ٹھی صدی میں انسانیت افراتفری کے دہانے پر کھڑی تھی۔ It seemed that the civilization which had taken 4000 years to grow had started crumbling۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ تہذیب جس نے پروان چڑھنے میں 4000 سال لگائے، وہ ڈگمگانا شروع ہو گئی تھی۔ At this point in time اللہ سبحانہ وتعالیٰ raised a رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم among themselves to lift humanity from ignorance into the light of faith۔ عین اسی وقت اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو جہالت سے اٹھا کر ایمان کی روشنی میں لانے کے لیے انہی میں سے ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ When حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was 38 years of age، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 38 سال کے تھے، ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم spent most of his time in solitude and meditation۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا زیادہ تر وقت تنہائی میں اور غور و فکر میں گزارتے تھے۔ In the cave of Hira، ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم used to retire with food and water and spend days and weeks in remembrance of Allah۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوراک اور پانی لے جا کر غار ہرا میں کنارہ کش ہو جایا کرتے تھے اور کئی دن اور ہفتے اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزارا کرتے تھے۔ The period of waiting had come to a close۔ انتظار کا وقت ختم ہونے والا تھا۔ His صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم heart was overflowing with profound compassion for humanity۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل انسانیت کی گہری ہمدردی کے لیے چھلک رہا تھا۔
He sallallahu alaihi wasallam had a pressing urge to eradicate wrong beliefs, social evils, cruelty and injustice. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سماجی برائیوں، غلط عقائد، ظلم اور ناانصافی کو ختم کرنے کی زبردست خواہش تھی. The moment had arrived when he صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was to bestowed with نبوت. وہ لمحہ آ چکا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت سے سرفراز ہونے والے تھے. One day ایک دن when he صلی اللہ علیہ وسلم was in the cave of Hira. ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غار ہیرا میں تھے. حضرت جبریل علیہ السلام came and conveyed to him the following message of Allah. حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام پہنچایا. Read in the name of thy Lord who created. پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. Created man from a clot of congealed blood. جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. Read and thy Lord is the most bountiful. پڑھ اور آپ کا رب بڑا کریم ہے. Who taught the use of the pen, taught man that which he knew not. جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. The revelation of the divine message which continued for the next 23 years had begun and the Rasul sallallahu alaihi وآلہ وسلم had arisen to proclaim the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala and the unity of mankind. وہی کا نزول شروع ہو چکا تھا جو اگلے 23 سال تک جاری رہا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور نسل انسانیت کے اتحاد کا اعلان کیا. His صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم mission was to destroy the nexus of superstition, ignorance and disbelief and set up a noble conception of life and lead mankind to the light of faith and divine bliss. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد وہم پرستی، جہالت اور بے یقینی کی فضا کو ختم کرنا تھا اور زندگی کا ایک عظیم تصور قائم کرنا تھا اور انسان کو ایمان کی روشنی اور ہمیشہ کی خوشی کی طرف رہنمائی کرنا تھا. Since this belief was threatening their dominance in the society. چونکہ یہ عقیدہ معاشرے میں ان کے غلبے کے لیے خطرہ پیدا کر رہا تھا. The pagan Arabs started to mount pressure on the Rasul صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم and his followers. کفار عرب نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پیروکاروں پر دباؤ بڑھانا شروع کر دیا. They wanted them to renounce their cause and take to idol worshipping. وہ چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اولین مقصد کو چھوڑ کر بت پرستی اختیار کر لیں. On one occasion ایک موقع پر they sent a delegation to the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم's kind and caring uncle حضرت ابو طالب. ایک موقع پر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا ابو طالب کے پاس ایک وفد بھیجا. They told him either to restrain the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم from preaching Allah's message or to face their enmity. انہوں نے کہا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کے پیغام کی تبلیغ سے روکیں یا پھر ان کی دشمنی کا سامنا کریں. Finding himself in a dilemma, he sent for his nephew and explained to him the situation. خود کو مشکل حالت میں دیکھ کر انہوں نے اپنے بھتیجے کو پیغام بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاملے کی وضاحت کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم responded with these memorable words. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان یادگار الفاظ میں جواب دیا. My dear uncle, میرے پیارے انکل، میرے پیارے چچا. If they put the sun in my right hand and the moon in my left. اگر وہ میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند بھی رکھ دیں. Even then I shall not abandon the proclamation of the oneness of Allah. میں پھر بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی تبلیغ کو نہیں چھوڑوں گا. I shall set up the true faith upon the earth اور perish in the attempt. میں زمین پر عقیدہ حق کو قائم کروں گا یا اس کوشش میں ختم ہو جاؤں گا. The رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم's uncle was so much impressed with his nephew's firm determination that he replied. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اپنے بھتیجے کے پختہ عزم سے اتنے متاثر تھے کہ انہوں نے جواب دیا. Son of my brother, میرے بھائی کے بیٹے.
Go the way none will dare to touch thee, I shall never forsake thee. میرے بھائی کے بیٹے اپنے راستے پر گامزن رہو، کوئی آپ کو ہاتھ لگانے کی جرات نہیں کرے گا، میں آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا. اینڈ the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم did go the way اللہ سبحانہ و تعالیٰ had chosen for him. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس راستے پر چلتے گئے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے منتخب کیا تھا. imbued with divine guidance and firm resolve, the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم encountered all the challenges with grace and dignity. اللہ تعالیٰ کی رہنمائی اور پختہ عزم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مشکلات کا ڈٹ کر وقار کے ساتھ مقابلہ کیا. In no time he صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم elevated man to the highest possible level in both spiritual and worldly domains. کچھ ہی عرصے میں بنی نوع انسان کو دونوں روحانی اور دنیاوی لحاظ سے بلند ترین ممکنہ سطح پر پہنچا دیا. He صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was also a driving force behind the Arab conquest which have created an everlasting impression on human history. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب فتوحات کے پیچھے بھی ایک اصل طاقت تھے جس نے انسانی تاریخ پر لازوال اثر پیدا کیا. No wonder and in establishing the religious practices. اس کے علاوہ انہوں نے نئے دین کی تبلیغ اور مذہبی رسومات کے قیام میں اہم کردار ادا کیا. In fact, as the driving force behind the Arab علیہ وسلم is universally acknowledged as the most influential figure in history. یہ حیرانی کی بات نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تاریخ میں ہر جگہ سب سے زیادہ بااثر شخصیت مانا جاتا ہے. In the words of Michael H. Hart, a great historian, the 100 are ranking of the most influential persons in the history. عظیم تاریخ دان مائیکل ہارٹ کی زبانی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم however was responsible for both the theology of Islam and its main ethical and moral principles. تاہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کے مذہبی عقائد اور مرکزی اخلاقیات اور اخلاقی اصول دونوں کے ذمہ دار تھے. ان ایڈیشن اس کے علاوہ ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم played the key role in proselytizing the new faith and in establishing the religious practices. اس کے علاوہ انہوں نے نئے دین کی تبلیغ اور مذہبی رسومات کے قیام میں اہم کردار ادا کیا. In fact, as the driving force behind the Arab conquest, he صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم may well rank as the most influential political leader of all times. دراصل عرب فتوحات کے پیچھے اصل طاقت کے طور پر ان کو تمام وقت کے بااثر ترین رہنما کا عظیم درجہ دیا جا سکتا ہے. The Arab conquests of the 7th century have continued to play an important role in human history down to the present day. 7ویں صدی کی فتوحات نے انسانی تاریخ میں آج تک ایک اہم کردار ادا کیا ہے. Such a thorough transformation of man and society owes to the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم deep faith in اللہ سبحانہ و تعالیٰ. انسان اور معاشرے کی مکمل تبدیلی نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ تعالیٰ پر ایمان, to his love for humanity and to the nobility of his صلی اللہ علیہ وسلم character. انسانیت کے لیے محبت اور آپ کی عظیم الشان سیرت کی وجہ سے ہے. Indeed, بے شک his صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم life is perfect model to follow. بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ تقلید کے لیے بہترین نمونہ ہے. رضی اللہ تعالیٰ عنہ reported, I said to حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی جاتی ہے کہ میں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا, A mother of believers, اے مومنوں کی ماں, tell me about the character of the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کے بارے میں بتائیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ said, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, Have you not read the Quran, کیا آپ نے قرآن پاک نہیں پڑھا. I said, میں نے کہا, Of course, یقیناً. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ said, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, His صلی اللہ علیہ وسلم morals and character are an embodiment of the Holy Quran.
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اور کردار قرآن پاک میں زندہ مثال ہے. The final word about the savior of mankind in the holy قرآن پاک is کہ نجات دہندہ کے بارے میں قرآن پاک میں او نبی surely we have sent you as a witness and bearer of good news and warner. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا. اینڈ ایز اے ون انوائٹنگ ٹو اللہ بائی ہز پرمیشن، اور اللہ تعالیٰ کی اجازت سے اس کی طرف دعوت دینے والا. اینڈ ایز اے لائٹ گیونگ ٹارچ، اور روشن چراغ بنا کر. The translation is ended. Thanks for watching. Subscribe my channel and like my videos. اللہ حافظ.